الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم. بیان دوں پر وقت دی سرم لکھ دے او دین پاسے پر خطابم دے نو دین نارو پتائے دین سواوری آغا بخیر. والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہزار ہزار عالم درس تا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ. دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. او یا رسول اللہ استاد ظلف و خوشبوئی چشو سرگندہ معطر دماغ فردوس کے در دوان شو. او داستا عشق و محبت او داستا مینا دا محمد امین مذہب دین و ایمان شو. او دل میں تا دل بر میں تا جانان میں تے دل میں تا دلبر میں تو جانان میں تے. مجھے معلوم ہے آج یہاں پہ دربار عالیہ سالک آباد شریف میں کثیر تعداد خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے. حضرت قبلہ سلطان الاولیاء سلطان الفقراء حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب ثانی سرکار صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا کی مریدوں کا تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں ہے. تو اپنے جد امجد کے اشعار پشتو میں شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر مختصر وقت میں حاضری دوں گا. دل میں تو دلبر میں تو جانان میں تے اور روح میں تو جگر میں تو او جان میں تے. او زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے. او نہ میں درشت بے لتان نہ میں دارشتہ درد میں تو دوا میں تو درمان میں تے. ستا پا منکی میں دین و ایمان اولید دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے. ستا پا منکی میں دین و ایمان اولید دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے. اور ستا دمخ پا صفحہ ستا پا تعلیم لولم پیر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے. اور زدہ حجہ تابے نیم بے لتانا شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے. او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوق میں تو او ذوق میں تو درمان میں تے. اور قلندر لاہوری فرماتے ہو نئی پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام
مشائخ اعظام اور بالخصوص اس آستان میں آج فیوزات کی منبع اور مرکز میں آج ہم یہاں پر جمع ہے، حضور پیر طریقت رہبر شریعت سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا، اللہ کریم جل جلالہ آپ کا سایہ مبارک ہمارے ساروں پہ دراز فرمائیں۔ اور یہاں پر تشریف فرما برادر مکرم جناب صاحبزادہ حضرت العلامہ مولانا فقیر فہیم اعظم سرکار دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا، تشریف فرما دور و نزدیک سے آنے والے حضور کے غلام اور اس آستانے سے تعلق رکھنے والے دور و نزدیک سے آنے والے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دور سے ہمارے احباب تشریف لائے ہیں، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ امیر المجاہدین ایک بات رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات فرماتے تھے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، واللہ ہم اس در و دیوار سے بھی اگر پیار کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اور راستہ دکھایا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کو فرماتے تھے، اور انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا، لیکن پھر اسی زبان کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی تو حضرت حسان نے پھر اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ اس کے شعر میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بکفینا یضرب المثل، یا رسول اللہ اگر قیامت تک ہمارے ذکر اور ہمارے نام کے چرچے ہوں گے اور لوگ ہمارے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے کہ حضرت بلال کی عشق و محبت کی حرارت ان کو مل جائے، تو یا رسول اللہ یہ اپنی وجہ سے نہیں، قیامت تک اگر ہمارے نام کے چرچے ہوں گے تو یہ صرف اور صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ اور اگر اس کو میں پشتو میں کنورٹ کر دوں تو حضرت عبد الرحمن بابا سے میں پوچھوں گا کہ اس کا معنی کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا استاد درگدایان واڑا بادشاہان دی، استاد درگدایان واڑا بادشاہان دی، او ہر چستا در اوزی در پدرشی او پدربار در رسالت چ سرفراز شی، سوک داتا او سوک خواجہ سوک قلندر شی، آئی نقد جمال کری ور سرگندہ دا گدا رحمان بشاہ سکندر شی۔ اس لیے میں آج یہاں پہ تقریباً یہ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سب کے سب میں تقریباً ان کے جو ذہن میں اور ان کے سینوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس آستانے سے تعلق کس بنیاد پر ہے، کہ یہ تو نہیں ہے کہ زمانے کے جو وزارت کی کرسی پر بیٹھے ہو یا صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہو اور یا آگے جا کر ان کے سامنے دنیاوی کوئی جاہ و جلال ہو اور یا ان کے ساتھ دنیاوی کوئی بڑا عہدہ ہو، نہیں، میں نے تو آج تک اس آستانے کے حوالے سے جو مجھے ساتھیوں نے بھی بتایا اور پہلے سے بھی الحمدللہ میں جانتا ہوں، اور اسی وقت سے جب قبلہ عالم اسی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جا کر خود جا کر اللہ اور رسول کے دین کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، سب کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہمارا اس آستانے سے تعلق محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہ ایسی دوستی ہے اللہ کریم جل جلالہ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت میں ایسی دوستیاں بھی ہوں گی کہ اسی وقت جب بندہ ہاتھ ملتا رہا ہوگا کہ ہائے کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لیکن کچھ ایسی بھی ہوں گے جن کو دوستیاں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی، اور وہ اسی وقت اپنے دوستی پر فخر کریں گے، اور وہ دوستیاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اولیاء اللہ کے ساتھ دوستیاں ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ الحمدللہ
पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में जहां पर भी बाबा जान फरमाते थे जहां पर भी किसी का नाम रहेगा तो हुजूर ही की वजह से रहेगा। वरना बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े सलातीन गुजरे, उसका तो नाम और निशान भी मिट गया, उसका तो ये भी पता नहीं कि उसकी जो है वो हड्डियां कहां पर गल सड़ गई, उसका तो ये भी नहीं पता। लेकिन सालिकाबाद शरीफ के नाम से भी बंदों को प्यार है। उसकी वजह क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान बाबा फरमाते हैं उस्ताद दर गदायान वाला बादशाहान दी, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर के गदा होते हैं फिर वो गदा नहीं रहते, वो बादशाह बन जाते हैं। उस्ताद दर गदायान वाला बादशाहान दी और हर चिस्ताद दरऊदी दर पदरशी, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही फार फिरते हैं। और पदरबार दर रिसालत से सरफराशी जिनको करीम आका की तरफ से एक निगाह नाज मिल जाए, सुभान अल्लाह, जिसको हुजूर की तरफ से एक निगाह नाज मिल जाए, पदरबार दर रिसालत से सरफराशी, सो दाता हो सो ख्वाजा सो कलंदरशी। फिर कोई दाता बन जाए तो कोई ख्वाजा बन जाए तो कोई कलंदर बन जाए। और आई नकद जमाल कड़ीवर सरगंदा दा गदा रहमान बशाह सिकंदरशी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी निस्बत से यहां पे आया हूं। मेरे आने की वजह भी ये है, पहले से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक है इन अजीम आस्थानों से और इन अजीम अहबाब से, और फिर जिन्होंने मेरे करीम आका की दीन की खिदमत की है और जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दीन की खुशबुएं तकसीम की है, तो फिर जाहिरी बात है फिर उनके लिए तो बाबा जी फरमाते थे बहुत सादा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, बहुत सादा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। हम जिनसे भी ताल्लुक रखेंगे मेरे जद अमजद फरमाते आप फरमाते हैं कि उस्ताद पार में दोस्त है हम दुश्मने दी, उस्ताद पार में दोस्त है, उस्ताद पार में दोस्त है हम दुश्मने दी। और चा सरबल रोजगार नलरम बेता खुशाले औ आबादे नाज नेमतुना कसम स्ता पर रुखसार नलरम बेता। और स्ता पलवेजात मोहम्मद अमीन कसम खुरी स्ता गुलाम यम्बादार नलरम बेता। हमारे अगर दोस्तियां यहां पर कायम है, मुझे किबला मेरे बिरादर मुकर्रम जनाब फैजान साहब ने दावत दी, अल्लाह करीम आपको और आपके वालिद मोहतरम जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम है, हजरत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन सुल्तानुल फुक़रा हुजूर अलहाज पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातहुम, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये दावत दी और बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि आप खिताब फरमाएंगे। मैंने कहा आस्थानों पे जाकर जहां पर हुजूर की मोहब्बत और इश्क की खैरात तकसीम हो रही हो, यकीनन हमारे लिए एजाज की बात है कि हम उधर हुजूर के गुलामों के सामने हुजूर का तज़किरा करें। और फिर एक ऐसी वक्त में जब ये उम्मत मेरे करीम आका से दूर होते जा रही है, वल्लाह दिल को बड़ा सदमा पहुंचता है कि जब बंदा अपनी हालत भी देखे और पूरी दुनिया में आलम इस्लाम की हालत भी देखे। एक ऐसी वक्त में इज्तिमा इस बात की नवीद है कि हमने तजदीद अहद वफा करना है, और जिस दीन के लिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तक गए, जिस दीन के लिए मेरी करीम आका हुनैन तक गए, और जिस करीम आका जिस दीन के लिए तबूक तक गए और 1200 किलोमीटर का सफर तय किया, और जिस दीन के लिए मेरे करीम आका रमजानुल मुबारक के रोजे के अंदर मेरे करीम आका बदर तक तशरीफ ले गए। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते कि मैंने देखा कि हम सारी रात सफर भी करते रहे, और जब हम पहुंच गए तो मेरे करीम आका ने सबको फरमाया सो जाएं, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर वहुवा काइमुन युसल्ली तहत शजरत व यबकी, हुजूर सारी रात दरख्त के नीचे रोते रहे और हाथ उठाकर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू से दुआएं करते रहे, और इतना हाथ मुबारक उठाया कि आपके शान अक़दस से चादर मुबारक नीचे गिर गया, और फरमा रहे थे या अल्लाह अगर इसी जमात ने आज शिकस्त खाई
تو پھر پوری دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ تو اپنے وعدے کے تکمیل فرما۔ سیدنا ابو بکر امام العاشقین اصدق الصادقین تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ایسی حالت میں حضور نے اس دین کے لیے اور اس کریم آقا نے ایسی حالت میں اس دین کے لیے محنت کی ہے۔ اور پھر غزوہ احد کے دن صحابہ فرماتے کہ ہم نے جب بھی سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو میرے کریم آقا کے عینین نرگسین سے آنسو ضرور جاری ہو گئے، لیکن کریم آقا نے احد کے دن جب آپ کو دیکھا تو میرے کریم آقا کے عینین نرگسین سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہاں ہے مدینہ شریف کے رونے والے عورتیں، آج حق رکھتی ہے حضرت حمزہ پر روئیں۔ اور پھر فرمایا اے حمزہ اگر میرے امت کے لیے یہ دستور نہ بن جاتا کہ میرے امت اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے تو میں آپ کو کبھی نہ دفن کر دیتا، کہ قیامت تک میرے امت دیکھتے کہ میرے حمزہ نے اس دین کے لیے اپنے وجود کو کتنے ٹکڑوں میں پیش کیا ہے۔ افسوس یہ ہے آج وہ دین غریب الوطن ہے، آج اس دین کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، اس نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ آج اس کے نام لیوا کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے فلسطین میں، لیکن کوئی اس کے لیے فریاد سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بخدا دل سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب وہ ایک ایک ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں وہ ہماری مائیں، وہ ہماری بہنیں، وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہاں ہے امت مسلمہ میں صلاح الدین ایوبی کی جانشین جو ہماری فریاد سنے۔ میرے ایک بہن کا میسج اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے کم از کم دفن کرنے کے لیے تو آ جاؤ، ہمارے پاس تو دفن کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے بھائی کا میں خط ترک ٹی وی پر پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہاں ہو ہمارے غائبانہ جنازے نہ پڑھو، ہم تو حضور کے دین کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے قربان ہو کر زندہ ہو چکے ہیں، تم مر چکے ہو اپنے آپ پر ماتم کرو۔ واللہ حالات بہت جانتا ہے، میرے کریم آقا نے آج سے 1450 سال پہلے اس کی گواہی دی تھی کہ یہ کفار آپ پر جپٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ پر آتے ہیں۔ حضرت ثوبان نے فرمایا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم تو اسی وقت بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم ایک جاگ بن جاؤ گے، اللہ کریم تمہارے دشمنوں سے ان کے سینوں سے تمہارا روب نکالے گا اور تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ فرمایا وہ کون سی بیماری ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا الوہن، یعنی وہن کے بیماری لگے گی۔ تو میرے کریم آقا سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہ مسلمان چیخ رہے ہیں، ان پر فاسفورس بموں سے حملے کیے جا رہے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے جگہ جگہ پر مختلف گراؤنڈز میں بڑے بڑے سکرینوں پر انڈیا اور پاکستان کے میچ لگائے تھے، اور وہ ایک ایک چکچے کے ساتھ جس وقت ہم بنگڑے ڈال رہے تھے اور ڈول اور تاپ پہ رقص ہو رہا تھا، اسی وقت ہمارے بچوں کے ٹکڑے بن رہے تھے۔ آخر وہ کیا سوچیں گے کہ کم از کم ہماری دکھ درد میں شریک بھی کوئی نہیں، یہاں پر ہم کٹ مر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر لاہور میں 16 روزہ میوزک شو رکھا ہے، کہاں گئے وہ مسلمان جو ملتان میں صرف ایک بچی تڑپ اٹھی تو حضرت محمد ابن قاسم مصر سے تشریف لائے؟ اللہ کریم ہمارے اوپر حال رحم فرمائے۔ میں نے کہا بچی اس طرف نہ دیکھنا، یہاں پر تو اقتصاد کی فکر ہے، یہاں پر تو معاش کی فکر ہے، یہاں پر تو امپورٹ ایکسپورٹ کی فکر ہے، آپ اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی بارگاہ ہے کہ وہ کریم آقا فرماتے ہیں انا مبشرہم اذا عیشوا،
جب ہر طرف اندھیرا پھیل جائے، جب ہر طرف اندھیرا ہو اور نا امیدی ہو، تو اس اندھیرے میں امید کی کرن میں ہوں۔ تو میں نے کہا اس طرف نہ دیکھے، مکینی گنبد خضرا کی طرف دیکھے، اور ہم یہ اس طرف دیکھ کے اقبال کے زبانی فرمائیں گے کہ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور میں دادا حضور کے الفاظ میں کہوں گا، شن گنبد نہ جلوہ گرشا محمد رسول اللہ دے اسلام پہال خبر شاہ محمد رسول اللہ او ہغستا پوینو تاند دے اسلام گلشن اچھی گی استاد باغ ولی پری کی گی دیوالو نے را گرزی گی بدعاد رب درشا محمد رسول اللہ او نورانی مخران ما کا چہ دا غم دوران پشاشی او داد غم شپم و صبا کا دا کار قلب لتاشی رانما لقد انورشا محمد رسول اللہ او شن گنبد نہ جلوہ گرشا محمد رسول اللہ او محمد امین فقیرہ دیر زخمی دزڑ پا سرشوے دے اسلام پا غم دلگیرہ سمرنا قرار مسترشوے مسیحہ استاد پر ہرشا محمد رسول اللہ۔ واللہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آج اس عظیم آستانے پر جو الحمدللہ جو عرس غوثین ہے، جس پر اس عظیم ہستیوں کی آج ہم فیوزات اور برکات سمیٹ رہے ہیں، تو جو ان کی زندگی کا مقصد تھا، جو ایک ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد میرے کریم آقا کی غلامی اور میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی دین متین کی خدمت، تو آج ہر سالک ہر مرید اپنے دل میں یہاں پر تجدید عہد وفا کرے، اپنے مرشد کے سامنے یہ عہد کرے کہ حالات جیسی بھی ہو، حالات دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے آپ کے دامن کرم سے اور دامن رحمت سے جدا کبھی نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ بابا جی فرماتے تھے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پیر لیں گے ہم تیرے دیوار کی طرف۔ جب ہم ان کے سامنے بیٹھے تو ہم نے کہا حضور سے وفا کرو، حضور کے گستاخوں کا بائیکاٹ کرو، تو انہوں نے کہا امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہو جائے گی اور وہ جو دشمن ہے اس سے ہمارے تعلق خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا حضور کے سے وفا کرتے تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد، حضور سے وفا کرتے۔ ابھی میں نے یہ حالات دیکھے، واللہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے ایسا سسٹم نہیں چلتا، نہ ایسے لنگر چلتے ہیں، نہ ایسا سسٹم چلتا ہے۔ یہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی دین میں رکھا ہے کہ جہاں پر بندہ حضور کی دین کا غلام بن جائے پھر سب کچھ اسی در سے مل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے جو حضور کے در سے نہیں ملے؟ وہ کیا ہے جو اس در میں نہیں ہے؟ کہ آپ غیروں کے آگے آ گئے، واللہ حضور سے وفا کرتے تو آج ماحول ہی کچھ اور ہوتا۔ اس لیے میں یہ آخری پیغام دوں گا کہ آ جاؤ حضور کے دین کی طرف۔ واللہ دنیا میں ہمارے اوپر ایسا سکڑ نہیں ہے جس میں حضور کا احسان ہمارے اوپر بند ہو، بلکہ امام اہل سنت نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر حضور کے احسان کا یہ اور کرم کا یہ چادر مبارک ایک سکڑ اور سکڑ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی اٹھ جائے تو ابھی کے ابھی فنائی مطلق ہو جائے گا، ابھی کے ابھی اللہ کریم سب کچھ تباہ و برباد کرے گا۔ یہ سب کچھ جو قائم ہے یہ میرے کریم آقا کی توفیل قائم ہے۔ اس لیے میں یقیناً اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آ جاؤ حضور کے دین کی طرف۔ امت اگر پھر سے عروج چاہتی ہے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے حضور کے دین کے علاوہ، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر امت فلسطین میں امن اور اسرائیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دنیاوی انہی طاقتوں سے نہیں ہوگا، یہ حضور کی عشق و وفا کی طاقت سے ہوگا۔ اس لیے اگر آج ہم سب یہ عہد کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ، میں بطور ایک ذمہ دار تحریک لبیک آپ سے مخاطب ہوں، اور یقیناً میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر حضور کے دین کے لیے یہ ملک بنا ہے تو یہ اسی اصل کی طرف واپس لوٹے گا انشاءاللہ تعالی۔
ہر شے اپنے اصل کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ 75 سال سے جن فرسودہ نظام کو آزمایا، اب وہ وقت ہے انشاءاللہ کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ اللہ کریم اس آستانے کو تا ابد تا قیامت شاد و آباد رکھے، اور یہ صاحبان کا اور بالخصوص جو عرس غوثین میں ہم جس کے نسبت سے آج یہاں پہ جمع ہے، اللہ کریم ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے صاحبزادگان صاحبان سے مل کر، اور الحمدللہ اتنے بڑی تعداد میں، اور میں نے پھر یہاں پہ انتہائی لذت یہ محسوس کی۔ اکثر ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں تو ادھر پشتونوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، کوئی پشتو کی کوئی جملہ یا نعت کا کوئی شعر جب سناتے بھی ہیں تو وہ ویسے ہمارے دل کے لیے سبحان اللہ تو بولتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ تو نہیں آ رہی۔ لیکن آج الحمدللہ ایک جم غفیر ہے یہاں پر، اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا خصوصی نگاہ ناز نصیب فرمائے۔